السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہسٹری آف اسلام یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کی تصنیف تاریخ اسلام کے جلد اول باب اول کے دوسرے موضوع پر ہے، جس کا عنوان عرب کی قدیم قومیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کی قدیم قومیں۔ ملک عرب میں قدیم سے سام ابن نوح علیہ السلام کی اولاد آباد رہی ہے۔ زمانہ کے اعتبار سے باشندگان عرب کو مورخین نے تین طبقات میں تقسیم کیا ہے، یعنی عرب بائدہ، عرب عاربہ، عرب مستعربہ۔ بعض نے عرب اور مستعربہ کو ایک ہی قسم قرار دے کر عرب بائدہ اور عرب باقیہ دو ہی قسمیں قرار دی ہیں۔ عرب بائدہ سے وہ قومیں مراد ہیں جو سب سے قدیم زمانہ میں ملک عرب کے اندر آباد تھیں، اور وہ سب کی سب ہلاک ہو گئیں۔ ان کی نسل اور کوئی نشان دنیا میں باقی نہیں رہا۔ عرب باقیہ سے مراد وہ قومیں ہیں جو ملک عرب میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے بھی دو طبقات ہیں جو عاربہ اور مستعربہ کے نام سے موسوم کیے گئے ہیں۔ بعض نے اہل عرب کو چار طبقوں میں تقسیم کیا ہے: اول عرب بائدہ یا عرب عاربہ، دوم عرب مستعربہ، سوم عرب تابعہ، چہارم عرب مستعجمہ۔ عرب بائدہ سب سے قدیم باشندوں کے مختلف قبائل تھے، جن کے نام عاد، ثمود، عبیل و مائقہ، جسم جدیس، امیم، جرہم، حضرموت، حضور، عبد زحم وغیرہ ہیں۔ یہ سب کے سب لاد ابن سام ابن نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ ان کے تمام جزیرہ نما عرب میں دور دورہ رہا، اور ان کے بعض بادشاہوں نے مصر تک کو فتح کیا۔ ان کے تفصیلی حالات تاریخوں میں نہیں ملتے، لیکن نجد، احقاف و حضرموت و یمن وغیرہ میں ان لوگوں کی بعض عمارات و آثار قدیمہ، بعض پتھروں کے ستون، بعض زیورات، بعض سنگ تراشیاں ایسی موجود ملتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے زمانہ میں یہ لوگ خوب طاقتور، صاحب رعب و جلال ہوں گے۔ ان قبائل میں عاد بہت مشہور قبیلہ ہے۔ یہ قوم ارض احقاف میں رہتی تھی۔ عاد ابن عوس ابن ارم ابن سام جس کے نام سے یہ قوم مشہور ہوئی، عرب کا سب سے پہلا بادشاہ تھا۔ اس کے تین بیٹے شداد، شدید اور ارم تھے، جو یکے بعد دیگرے سلطنت کرتے رہے۔ علامہ زمخشری نے اسی شداد ابن عاد کی نسبت لکھا ہے کہ اس نے صحرائے عدن میں مدینہ ارم بنوایا تھا، مگر اسی مدینہ ارم یا باغ ارم کا کوئی نشان کہیں نہیں پایا جاتا۔ قرآن کریم میں بھی ارم کا ذکر آیا ہے، لیکن اس سے مراد قبیلہ ارم ہے، نہ کہ مدینہ ارم یا باغ ارم۔ قبیلہ ارم غالباً اسی قبیلہ عاد کا دوسرا نام تھا، یا قبیلہ عاد کی ایک شاخ تھا، یا قبیلہ عاد قبیلہ ارم کی ایک شاخ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ کیا تم نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ تمہارے پروردگار نے عاد ارم کے لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، جو ایسے بڑے قد آور تھے کہ قوت جسمانی کے اعتبار سے دنیا کے شہروں میں کوئی مخلوق ان جیسی پیدا نہیں ہوئی۔ مسعودی نے لکھا ہے کہ عاد سے پیشتر اس کا باپ عوس بھی بادشاہ تھا۔ اسی خاندان کے ایک بادشاہ جیرون ابن سعد ابن عاد ابن عوس نے دمشق کو تاخت و تاراج کیا، اور سنگ مرمر اور قیمتی پتھروں سے ایک مکان بنوایا تھا جس کا نام اس نے ارم رکھا تھا۔ ابن عساکر نے بھی تاریخ دمشق میں جیرون کا ذکر کیا ہے۔ قبیلہ عاد یا قوم عاد کی طرف سیدنا ہود علیہ السلام، جو قوم عاد سے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بن کر مبعوث ہوئے۔ اس کی قوم نے نافرمانی کی راہ اختیار کی اور عذاب الہی سے ہلاک ہوئی۔ یہ ذکر قرآن مجید میں مفصل مذکور ہے۔ عاد کے بعد عبیل، عمالقہ، ثمود، عبد زخم وغیرہ قبائل کی حکومتیں رہیں، یہاں تک کہ یعرب بن قحطان نے ان کا خاتمہ کر کے دوسرا دور شروع کیا۔ قبیلہ ثمود یا قوم ثمود کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ ثمود مقام حجر میں رہتے تھے۔ قسم اور جدیس دونوں قبیلوں کا مقام یمامہ تھا، اور عمالقہ کا مقام تہامہ، قبیلہ جریم کا مقام یمن تھا۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ ملک عرب کے تمام طبقات سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ لہٰذا ایک شجرہ درج کیا جاتا ہے جس سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آ سکے گی کہ ان قبائل اور طبقات کی آپس میں کیا تعلقات تھے۔ اس شجرہ میں بہت سے ناموں کو جو ضروری نہ تھے چھوڑ دیا گیا ہے۔ صرف وہی نام لکھے گئے ہیں جن سے قوموں کے نام مشہور ہوئے یا جو ایسے ناموں کے سلسلہ میں آ گئے۔ عرب عاربہ، یہ طبقہ قحطان کی اولاد سمجھا جاتا ہے۔ قحطان سے پیشتر نوح علیہ السلام تک قحطان کے بزرگوں میں کسی کی زبان عربی نہ تھی۔
قحطان کی اولاد نے عربی زبان استعمال کی اور یہ زبان عرب باعدہ سے حاصل کی۔ قحطانی قبائل دو حصوں میں منقسم ہیں، ایک یمینہ، دوسرا سبائیہ۔ قحطان کے نسب میں علماء نے بہت اختلاف کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عابر بن شالخ بن ارفخش بن سام بن نوح کا بیٹا اور فالغ و یقطن کا بھائی تھا، لیکن تورات میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں، فالغ اور یقطن کا ذکر تورات میں موجود ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یقطن کا ہی معرب قحطان ہے، یعنی جس کا یقطن کہا گیا وہی قحطان ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یمن بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کا بیٹا قحطان تھا۔ ابن حشام کا قول ہے کہ یعرب ابن قحطان کو یمن بھی کہتے ہیں اور اسی کے نام سے یمن کا ملک موسوم ہوا۔ اگر قحطان سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے تو پھر کل اہل عرب بن اسرائیل علیہ السلام ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ عدنان اور قحطان دو ہی شخص تمام قبائل عرب کے مورث اعلیٰ ہیں، مگر زیادہ محقق اور زیادہ قابل قبول یہی قول ہے کہ قحطان اور یقطن ایک ہی شخص کے نام ہے اور قحطانی قبائل بنی اسماعیل نہیں ہیں۔ عرب عاربہ یا قحطانی قبائل میں بعض بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور تمام جزیرہ نمائے عرب پر یہ لوگ مستولی رہے۔ یعرب بن قحطان نے عرب باعدہ کی رہی سے ہی تمام نسلوں اور نشانیوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ بنی قحطان کا مختصر اور ضروری شجرہ نسب اس طرح ہے۔ قحطانی قبائل کا اصلی مقام اور قدیمی وطن یمن سمجھا جاتا ہے۔ ان میں حمیری و ازدی قبائل بہت مشہور اور نامور سمجھے جاتے ہیں۔ قبائل ازدی میں شہر سبا اور جنوبی عرب کی حکومت رہی۔ انہوں نے ملک یمن کی آبادی و سرسبزی میں خاص طور پر کوششیں کی۔ انہی میں ملکہ بلقیس تھی جو سلیمان علیہ السلام کی معاصر تھی۔ انہی میں ملوک طباعیہ ہوئے جو یمن و حضرموت وغیرہ پر حکمران تھے۔ قبائل ازد میں سے ایک قبیلہ نے مدینہ کی طرف آ کر سکونت اختیار کی اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ خزاعہ نے مکہ کی طرف توجہ کی اور وہاں آ کر قبیلہ جرہم کو جو پہلے سے آباد و متصرف تھا شکست دی۔ ازد کا بیٹا نصر تہامہ کے علاقہ میں آباد ہوا۔ خزاعہ کا ایک بیٹا عمران عمان کی طرف جا کر آباد ہوا۔ اس کی اولاد ازد عمان کے نام سے موسوم ہوئی۔ دوسرا غسان شام کی سرحد پر جا کر آباد ہوا اور سرحدی قبائل کو محکوم بنا کر اپنی حکومت قائم کی۔ یمن میں قحطانی سلاطین کی حکومت 7ویں صدی عیسوی تک قائم رہی۔ غسان کی قحطانی حکومت کی سلطنت روم سے سرحد ملتی تھی اور حیرہ کی قحطانی ریاست سلطنت فارس کی ہمسایہ تھی۔ ظہور اسلام کے وقت قحطانی قبائل خوب طاقتور اور تمام ملک عرب پر مستولی تھے۔ عرب میں قدیم قومیں جو آباد تھیں ان میں عرب باعدہ اور عرب عاربہ کا ذکر اس ویڈیو میں ہو چکا ہے۔ باقی قبائل کا ذکر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔